بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. منتظمین مدرسہ، طلباء مدرسہ ہذا، علاقے کے سربراہ لوگ، اور یہاں پر موجود ہمارے احباب گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے یہاں پر جو عنوان ہے وہ ہے علم کی فضیلت اور اہل علم کی ذمہ داریاں۔ عنوان بڑا ہے، اس کے لیے ویسے حضرات بھی چاہیے۔ یہ سب ہمارے طلباء ہیں، زیادہ تر طلباء کی تعداد ہے، اس لیے اس بھاری بھرکم موضوع کے اوپر گفتگو کرنا یہ وقت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ دوسری بات، پتہ نہیں یہ سب بچے اردو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، کچھ سمجھ لیتے ہوں گے۔ آپ سب اردو زبان سمجھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان زبان میں آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سورت پڑھی ہے، بہت مختصر سورت ہے، اس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر۔ العصر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے زمانہ۔ زمانہ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ جو رات کا وقت ہے، پھر صبح کا وقت، دوپہر کا وقت، یہ سب زمانہ ہے۔ ہماری پوری زندگی زمانہ ہی زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اس سورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیوی کی قسم، بچے کی قسم، یہ ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں، لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ قاعدہ ہے اور یہ فتویٰ ہے، اور یہ حدیث کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی تو اس نے شرک والا کام کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے،
اس نے اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کی قسم کھائی، جیسے یہاں پر قسم کھائی زمانے کی، کہیں اللہ نے قسم کھائی طور کی قسم، کہیں قسم کھائی والشمس سورج کی قسم، کہیں قسم کھائی واللیل رات کی قسم، کہیں قسم کھائی والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وہ احکم الحاکمین ہے جس کی چاہے قسم کھائے۔ اور مفسرین نے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس کے فوائد بیان کیے کہ کیوں قسم کھائی۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کی ان قسموں کے ذریعے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ مثلا زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ زمانہ بڑا اہم ہے، بہت محترم شان ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر پہچان لو۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے۔ آپ جو یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کا یوں سمجھ لیجیے کہ گولڈن پیریڈ ہے، سنہری موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ موقع بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس وقت کی قدر کر لیجیے، چونکہ یہاں طلبہ ہیں اس لیے میں یہ کہوں گا کہ وقت کی قدر کرو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو تول تول کر استعمال کیجیے۔ الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطعه قطعک، اگر تو اس کو نہیں کاٹے گا تو وہ تجھے کاٹ دے گا۔ یعنی اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت رکنے والا نہیں، وہ گزر جائے گا تو ہم کو نقصان ہوگا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، بہتے دریا میں ہاتھ دھو لو، جو قطرہ گیا پھر ہاتھ آتا نہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس کی قسم کھائی کہ زمانہ بڑی اہم چیز ہے۔ انگلش میں یوں کہا جاتا ہے ٹائم از گولڈ، وقت سونا ہے۔ کہیں کہا گیا کہ ٹائم از منی، وقت پیسہ ہے۔ لیکن عربی زبان میں نہ سونا نہ پیسہ، بلکہ عربی زبان کہتی ہے الوقت هو الحیاة، وقت تو تمہاری زندگی ہے، یہ جو وقت ہے یہ تمہاری زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جیسے گزر رہا ہے، ایک گھڑی گزر رہی ہے آپ کے اوقات میں سے، آپ کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ تو زندگی کی قدر جانیے، وقت کی قدر جانیے، اور خاص طور پر یہ جو طلبہ، معصوم بچے جو یہاں پر موجود ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ کسی وقت ہم بھی اسی طرح کے طالب علم تھے، ہم بھی مدرسوں میں پڑھتے تھے، ہم بھی اسی طرح روکھا سوکھا کھاتے تھے، ہم بھی اسی طرح ایسی جگہ پر سوتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں قرآن کریم حفظ کرتا تھا تو جس پلنگ پر میں سوتا تھا وہ نیچے اوپر پلنگ ہوتے تھے، جیسے ایک منزلہ ہوتا ہے، نیچے بچے سوتے ہیں پھر اوپر بھی سوتے ہیں۔ تو میری جو سونے کی جگہ تھی وہ اوپر والے حصے میں، اس کے اوپر پنکھا لگا ہوا تھا۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ صبح اٹھ کر جب ایسے کرتے تو ہاتھ اوپر لگتا۔ ہم نے بھی اسی طرح پڑھا ہے۔ آج
آج کی آپ کی قربانی، اس کے اندر کل کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آج اگر آپ نے یہاں پر محنت سے پڑھ لیا، وقت کا صحیح استعمال کر لیا، اپنے اساتذہ کے کہنے کے مطابق چلے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، صبح میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اللہ سے امت کے لیے مانگا اور اپنے مستقبل اور فیوچر کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوالات کی، تو یاد رکھیں زمانہ آپ کے لیے فرش راہ بن جائے گا۔ لوگ آپ کا انتظار کریں گے، لوگ آپ کو پلکوں پر بٹھائیں گے، سر پر بٹھائیں گے، اور آپ کہیں نہیں جائیں گے، لوگ آپ کو بلائیں گے، آپ کو جانا نہیں پڑے گا، آپ کو لایا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ قربانی دیجیے، وقت کا صحیح استعمال کیجیے۔ قربانی دینی پڑتی ہے تب جا کر ترقی ہوتی ہے۔ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، یہ جو مسجد بنی ہے، اس کے نیچے بھی مسجد ہے اور اس کے نیچے بنیاد ہے، بنیاد میں پتھر، مٹی، ریتی لگی ہوئی ہے، اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ان اینٹوں نے قربانی دی، آج اتنی بڑی عمارت کھڑی ہوئی۔ قربانی دی گئی، اگر یہ اینٹ قربانی نہ دیتی، بنیاد کی جو اینٹیں ہیں، اس کی جو مٹی ہے، اس کی جو ریت ہے، اگر ان کی قربانی نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی عمارت تعمیر نہ ہو سکتی، نہ ہوتی۔ آپ نے درخت دیکھے ہوں گے، درخت، ٹری، درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے، بڑے بڑے درخت۔ اس کی آپ ابتدا دیکھ لیجئے، پہلے جو چھوٹا سا بیج ہوتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، زیر زمین دفن ہونا پڑتا ہے، اس کو وہ دفن ہوتا ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے، وہ زمین میں زیادہ رہتا ہے، پھر ایک لمبا درخت نکلتا ہے اور پوری امت کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح آج آپ کی قربانی کل آپ کو پوری دنیا میں روشن کرے گی، آپ کی دنیا بھی بنائے گی، آپ کی آخرت بھی بنائے گی، اللہ کے یہاں آپ کا ایک مقام ہوگا۔ تو زمانے کی قدر پہچانو، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، مرد بھی، عورت بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، ادھیڑ عمر کا بھی، بچہ بھی، بوڑھا بھی، سب خسارے میں، سب نقصان میں، گھاٹے میں۔ تو فائدے میں کون ہے؟ کون فائدے میں ہے؟ چار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فائدے میں بتلایا کہ یہ لوگ فائدہ مند ہیں۔ میں آپ کی سہولت کے لیے سوچ رہا ہوں کہ آسان سے آسان زبان استعمال کروں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ چار لوگ خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں، یہ لوگ فائدے میں ہیں۔ نمبر ایک، ایمان والے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا۔ یہ جو مدارس ہیں یہ ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر ارتداد کی ایک لہر چلی ہوئی، لوگ ایمان سے باہر جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے۔ سب سے بڑا جو فتنہ ہے اس زمانے کا وہ یہ موبائل ہے۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یعنی اللہ کی جانب سے یہ آزمائش بنا ہوا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں،
لیکن نقصانات لا تعد ولا تحصى، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی موبائل کے ذریعے کثرت سے بے ایمانی پھیل رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جگہ جگہ بستی بستی مدارس اور مکاتب موجود ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ان بچوں کا ایمان محفوظ ہے۔ یہ علماء کرام، یہ مدرسے کے منتظمین یوں سمجھ لیجیے کہ ایمان کی مایا جو اصل مایا ہے اس کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ورنہ حالات بہت آگے نکل چکے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے مہاراشٹر میں ایک جگہ کا سفر ہوا، میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے ایسے بچے وہ آشرم میں پڑھ رہے ہیں۔ آشرم جو غیر مسلمین کا بنایا ہوا ایسا ادارہ ہوتا ہے، ہمارے غریب گھروں کے بچے، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ غیر مسلمین ان بچوں کو لیتے ہیں، ہمارے بچوں کو اپنی جگہوں پر رکھتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر اور ہم سو رہے ہیں۔ آپ شکر ادا کیجئے کہ آپ کی بستی کے اندر یہ مدرسہ موجود ہے، تو یہ بچے شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک قلعے میں رکھا ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے، ورنہ حالات ایسے ہیں کہ انگلینڈ میں یا کسی باہر کے ملک میں 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، قرآن کریم کے حافظ اور دین کا علم رکھنے والے حضرات مرتد ہو گئے، اللہ کا انکار کر دیا۔ اس لیے اہل مدرسہ کو جو یہاں پر موجود ہیں، جو اساتذہ، میں کہوں گا کہ ایمانیات پر خوب زور دیا جائے، بچوں کی زبان سے ہمیشہ اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بات بار بار کہلوائی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ بات بچوں کی زبان سے بار بار بول رہی ہے۔ اس لیے کہ جہاں ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہیں پر لوگوں کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوتا ہے، میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کوئی کہتا ہے میں امام مہدی ہوں۔ ان مدارس کے اندر سب سے بنیادی چیز الا الذین آمنوا عقائد کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے ان الانسان لفی خسر میں یہ مدارس داخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الا الذین آمنوا میں ہے، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ ماشاءاللہ یہ طلبہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو یاد کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کریم کی مجالس میں موجود ہیں، یہ بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن صرف اسی حد تک محدود نہ ہو۔ بستی کی فکر کیجیے، اس سے پہلے جب میرا کلکتہ کا سفر ہوا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ صرف مدرسے اور مدرسے کے طلباء پر دھیان نہ دیا جائے، بلکہ آپ کی بستی کے اندر ایسے کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں جو نمازوں سے غافل ہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ مدارس اسلام کی چھاؤنی ہے، یہ بجلی گھر ہے، جیسے بجلی گھر سے بجلی تقسیم ہوتی ہے، مدارس کے ذریعے گھر گھر میں ایمان، نماز، روزے، زکوٰۃ، واجبات اور احکام کی بجلی تقسیم ہونی چاہیے۔ اس کی ترتیب بنائیے، ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا متعین کیجیے، جمعہ کا دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے، بعض بچوں کو لے کر آپ کے اساتذہ میں سے کوئی ایک استاد ذمہ دار بن جائے اور ترتیب سے کہ اس ہفتے 10 گھر کا جائزہ لینا ہے، 15 گھروں کا جائزہ لینا ہے، ان کو بلا کر آپ دین کی فہمائش کیجیے، ان کو بتائیے آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں،
پھر فکر کیجیے آپ وہ کتنی نمازوں میں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، واپس جائزہ لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک سلسلہ تو یہ ضروری ہے، یہاں پر ہمارے حافظ نجم صاحب بھی موجود ہیں اور اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہمارے مولانا صاحب، نام مجھے معلوم نہیں ہے، مولانا عبد الوہاب صاحب، ماشاء اللہ. نام سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو کام ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا جلد از جلد، اس کی ترتیب بنائی جائے. دوسری ایک ترتیب جو آپ کے مدرسے کو اور بھی مقبول بنائے گی اور اللہ کی جانب سے برکت ہوگی، وہ ترتیب یہ ہے کہ تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کیا جائے. آپ کی بستی کے اندر کثیر تعداد میں ہر گھر کے اندر ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. کم از کم ان کو نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کو صحیح کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا آنا چاہیے. الم تر کیف فعل ربک لإلاف قریش، آخری جو 10 صورتیں کم از کم یہ صورتیں ان کی درست ہو جائے، اس کی فکر آپ کو کرنا ہے. اس کا نام دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی گجرات میں بھی بہت سارے علاقوں میں تعلیم بالغان کا سلسلہ چلتا ہے. آپ ایک بینر لگائیے، جمعہ میں اعلان کیجیے کہ تعلیم بالغان کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. جو بھی چاہتا ہو وہ اپنا وقت لکھا دیں کہ میں صبح آؤں گا اتنے بجے سے اتنے بجے تک، میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک، فلاں وقت سے فلاں وقت. جب وہ آئے آپ مدرسے میں کوئی مدرس رکھ کر ان کا قرآن درست کرائیے. اللہ کی جانب سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مدرسے میں قرآن کی تعلیم تجوید کے ساتھ ہوگی وہ مدرسہ کبھی بھی فقر کا اور غریبی کا شکار نہیں ہوگا، اس میں تنگی نہیں آئے گی. آپ نے بچوں کی تجوید اور صحیح قرآن میں محنت کی، ساتھ ساتھ میں آپ اپنی بستی کی بھی فکر کر رہے ہیں. آپ نوٹ کر لیں، اللہ کے یہاں آپ کا عمل اتنا مقبول ہوگا، اتنا مقبول ہوگا کہ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے اوپر تنگی نہیں آئے گی. بڑا اونچا عمل ہے. تو ایک تو عمومی دینداری کی فکر کیجئے بستی میں، اور دوسری قرآن کریم صحت سے اور تجوید سے پڑھا جائے، اس کی فکر کیجئے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کی، وتواصوا بالحق، خود تو ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، جو میں نے باتیں اس سے پہلے بتلائی وہ اسی میں داخل ہے. وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، گھر گھر جا کر بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھو، یہ حق ہے. نماز امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہی ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. مصیبت آ جائے ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. اللہ نعمتوں کے ذریعے بھی امتحان لیتا ہے اور تنگی کے ذریعے، اور کچھ نعمتوں کو چھین کر بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنی میں جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے سب خیر ہے. نعمت پہنچے الحمدللہ، یہ اس کے لیے خیر. مصیبت پہنچے الحمدللہ علی کل حال، سب اللہ کی طرف سے ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر حال میں. یعنی آدمی نعمت کے وقت شکر ادا کرے اور مصیبت میں صبر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مومن کے لیے خیر، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر چیز مومن کے لیے خیر ہے. اور یہ صرف مومن کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں. کسی کو یہ بات نہیں مل سکتی کہ اس کی ہر چیز خیر ہو. کافر کے پاس نعمت ملتی ہے لیکن ایمان نہیں، مصیبت آتی ہے صبر کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں، جو بنیادی چیز ہے تو اس کے لیے کیسے خیر ہو سکتی؟ یہ صرف مومن کے لیے کہ اس کا ہر لمحہ خیر ہی خیر ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ زبان پر شکر کے کلمات ہوں، اور کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں.
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ قرآن کی مختصر صورت ہے. اس میں کتنے اسباب، کتنے دروس اور کتنے پیغامات چھپے ہوئے ہیں. اس صورت کے ذریعے ایک پیغام تو یہ دیا جا رہا ہے کہ زمانہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی قدر کیجیے. نمبر 2، اگر قدر نہیں کریں گے تو آپ خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے. اور نمبر 3، اگر آپ کو زمانے کی صحیح قدر کرنا ہے، گھاٹے سے بچنا ہے، تو 4 چیزوں کو اپنا لیجیے. ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ، نمبر 3 تواصی بالحق، اور نمبر 4 تواصی بالصبر. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ فائدے میں ہیں، آپ نفع میں ہیں، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کی قدم چومے گی. اللہ تعالی ہمیں دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے اور آخرت میں ہم تمام کو سرخرو کامیاب اور بامراد فرمائیں. یہ جو طلبہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، ہر ایک کو جید حافظ قرآن بنائے، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق صالحہ، اخلاق حسنہ سے ان کو متصف فرمائے. مدرسے کو جو اتنی شاندار عمارتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، جیسا اس کا ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا باطن بھی اسی طرح بنائے. پڑھنے والے ہوں اور اچھے اساتذہ اس مدرسے کو مہیا ہوں اور خیر اس مدرسے کی جانب متوجہ ہوں اور ان کی جو ضرورتیں ہیں ان میں وہ حصہ لیں، شریک ہوں، ان کی مدد فرمائے. یہ میں دل سے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. یہ جو مسجد تعمیر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جن جن حضرات نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے اور اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھیں، سرسبز و شاداب رکھیں اور آپ تمام کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. ملائکہ گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کے پتلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اپنی محبت، اپنی رضا، اپنی معرفت اور اپنی پہچان نصیب فرما دے. اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما لے. یا اللہ، یہ جو مدرسہ، جس مدرسے میں ہم موجود ہیں، تو یہاں کے حالات ہم سے زیادہ جانتا ہے. یہاں پر پڑھنے والے کسی بھی بچے کو محروم نہ فرما. تمام کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ سے متصف فرما. تمام کو جید حافظ قرآن بنا. یا اللہ، یہ جو مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جن حضرات نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، تمام کو خزانے غیب سے بہترین بدلہ عنایت فرما اور اس مسجد کو ہمیشہ شاد و آباد رکھ. یا اللہ، ہم تمام کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا. مدرسے کو حاسدین کی حسد سے، مبغضین کے بغض سے، اعداء کی عداوت سے، شر پسندوں کے شر سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اور بد نظروں کی بد نظری سے مکمل حفاظت فرما. یا اللہ، امت کے حال پر رحم فرما دے. امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، تنزل اور انحطاط کو رفعت اور بلندی سے بدل دے. امت کو راہ راست پر گامزن فرما. یا اللہ، ہم نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تو اپنی شان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.